رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت میں پھنسائی مودی حکومت ہمسایہ ممالک کے لیے خطرہ بن گئی ہے، جس سے علاقائی امن بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت پر اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج نے کنٹرول لائن کے سیکٹر رکھ چکری میں بھارتی جاسوس ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ فلسطین نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے کے علاقوں کا الحاق کرنے کے منصوبے کو توسیع دے کر پورے علاقے پر قبضہ کر لے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں ہندوؤں کی بالادستی کے نظریے کی حامل مودی حکومت نازی طرز کی متکبرانہ توسیع پسند پالیسیوں کے باعث ہمسایہ ملکوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ انہوں نے آج اپنے ٹویٹس میں نیپال اور چین کے ساتھ بھارت کے سرحدی تنازعات کا حوالہ بھی دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کی جانب سے ڈھونگ پر مبنی کارروائی کا خطرہ ہے، جبکہ بنگلہ دیش کو شہریت کے متنازع قانون سے خطرہ لاحق ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کسی بھی بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جنگی جنون کا مقصد پاکستان کو اشتعال دلانا ہے، لیکن ہم نے ماضی میں بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور مستقبل میں بھی اس کا مظاہرہ کریں گے۔ تاہم وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے آج ایک بھارتی ڈرون طیارہ مار گرایا اور اس ڈرون طیارے کی پاکستانی حدود میں پرواز بھارتی جارحیت کی مثال ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ بھارت نہ صرف خطے میں امن و سلامتی بلکہ اپنے ملک کی حدود میں موجود اقلیتوں کے انسانی حقوق اور زندہ رہنے کے حق کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل سے خصوصی طور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے یک طرفہ اقدامات کے ذریعے خطے میں RSS کے ایجنڈے کو نافذ کرنا چاہتا ہے، جو علاقے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول اور سرحدی علاقوں میں اصولی موقف اختیار کیا ہے اور بھارت کو پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ پاک فوج نے کنٹرول لائن کے رکھ چکری سیکٹر میں بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق جاسوس ڈرون کنٹرول لائن پر پاکستانی حدود میں 650 میٹر تک اندر تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی جاسوس ڈرون کی پاکستان میں در اندازی سیفرون دہشت گردی ہے۔ احتساب کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 سال میں چینی کی صنعت کو 29 ارب روپے کی اعانت دی گئی، جبکہ PTI کی قیادت میں پنجاب حکومت نے صرف 2 ارب 40 کروڑ روپے کی اعانت دی۔ انہوں نے آج سے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے صرف اضافی چینی کی برآمد کی اجازت دی اور کسی طرح کی اعانت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت نے 26 ارب 60 کروڑ روپے کی اعانت دی، جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کے دباؤ پر 20 ارب روپے کی اعانت دی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت بھی چینی کے تاجروں کو اعانت دینے میں پیچھے نہیں رہی اور 4 ارب 12 کروڑ روپے کی اعانت دی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ اومنی گروپ کو ہوا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 1446 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 59,151 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اب تک پنجاب میں 21,118، سندھ میں 23,507، خیبر پختونخوا میں 8,259، بلوچستان میں 3,536، اسلام آباد میں 1,879، گلگت بلتستان میں 638 اور آزاد کشمیر میں 214 مریض ہیں۔ اب تک 19,142 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور گزشتہ ایک روز میں 28 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اس وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 1,225 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین اور بھارت کے درمیان ہمالیہ کی سرحد پر تعطل دور کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔
फलस्तीन ने खबरदार किया है कि इसराइल मगरबी किनारे के इलाकों का इल्हाक करने के मंसूबों को तोसी देकर पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा। उसने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि इसराइल को ऐसा करने से रोका जाए। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के सेक्रेटरी जनरल साइब बरक़ात ने फ़लस्तीनी रेडियो स्टेशन के नुमाइंदे को बताया कि इसराइल के मंसूबे को अमरीकी हिमायत हासिल है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुईं। मज़ीद खबरों और तरजीहों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा की।